آج اتنا خوش ہوں اور دعا کر رہا ہوں میرے بہت ہی پیارے بھائی، دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو دیر تک سلامت رکھے، ایمان والی سلامتی والی لمبی عمر عطا کرے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی، مناظر اسلام محقق حضرت مولانا حافظ عبدالحق حقانی صاحب، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کاوش ہے، یہ انہی کا ادارہ ہے۔ آج اس دور دراز علاقے میں ہمارے مجاہد اسلام، مبلغ اسلام، خطیب عرب و حجم محترم جناب حافظ عثمان شاکر صاحب کو لائے ہیں، دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، گوجرانوالا، فیصل آباد، بہاولپور، اسی طرح ان کے رفقا میں حضرت مولانا یحییٰ عمیر صاحب بہاولپور سے تشریف لائے ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ علماء کرام کافی تعداد میں ہیں، تو میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اسلام، قاطع شرک و بدعت، حضرت مولانا حافظ عبدالقیوم سلفی، داعی و مبلغ، اسلامک سینٹر جدہ سعودی عرب، آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. صححه الباني رحمه الله تعالى۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری دے مقدس کلمات اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے خاص ہیں۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، حبیب خدا، خاتم الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے ذات گرامی واسطے۔ آج دا اے پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث ڈیرہ غازی خان اور اہل حدیث یوتھ فورس ڈیرہ غازی خان دے زیر اہتمام مرکز سارا بکھروا چوٹی زرین دے علاقے دے اندر منعقد کیتا گئے۔ حقیقتاً بہوں خوشی تھی نہیں پئی ہے اور دل کے نے دعائیں نکل دیاں پہن کہ اللہ تعالیٰ نے این علاقے پسماندہ علاقہ ہے، ان دور دراز علاقے دے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجاہد اور دل نل کم کرنے دے ساتھی پیدا کیتے اور انہیں دے نال تعاون کرنے لے علماء، بالخصوص مناظر اسلام محترم جناب عبدالحق حقانی صاحب اور انہیں دے ٹیم ہر سال شفقت کریں دیئے کہ تھا سارے کن تشریف گنن دن اسا انہیں دے مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں کو حج اور عمرہ کرا انشاءاللہ۔ سارے آمین آکھو اور جرے سن دے پین انہیں کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کرا۔ محترم شیخ عثمان شاکر صاحب بھی اللہ تعالیٰ انہیں کوئی حج اور عمرے کراوے اور تو سارے کو جیا آمین آکھو تو آمین آکھنا لے بندے ہی وے وہ بے مارکن جرے آمین نہیں آدھے چڑھ دیں تے جرے ویلے کوئی بھی دعا ہوئے ان کو تے آمین آکھنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے ساری دے گناہ معاف فرماوے کائن حالی چوپن مارکا روٹی کھا دی بیٹھیں حالی کھاؤنی نے ہاں زور دا آمین آکھو اللہ تعالیٰ سے ساری دے گناہ معاف فرماوے اللہ تعالیٰ سے ساری دے گھریں دی اصلاح فرماوے یہ پروگرام معمولی اور ان میں آسانی نہ نہیں تھی ویندے این پروگرامیں دے پچھو ڈوڈو ترے مہینے دی محنت ہوندی ہے ان دے واسطے فنڈ کٹھا کرنے ان دے علماء دے نال رابطے کرنے اور سب تو زیادہ جری اہم کار ہوندی گورنمنٹ کے اجازت نہیں حالانکہ معمولی جہاں پروگرام ہے چھوٹا جہاں پروگرام ہے لیکن اللہ تعالیٰ ساری گورنمنٹ کو ہدایت دے اور اسلامی گورنمنٹ بناوے بلا آمین میں آکی حقیقت ہے یہ چھوٹے جہاں پروگرام واسطے اجازت واسطے اتنی مشکل پیش اندی ہے کہ تُساں سوچ بھی نہیں سکتے ہاں فحاشی دا اوریانی دا اگر کوئی پروگرام ہوئے ان دی کوئی اجازت دی ضرورت نہیں چھوٹی زرین دے اندر مہانے طور دے ہوتے وسیب دے ایک پروگرام تھی نے مین اڈے دے چوک دے ہوتے مہانہ پروگرام شہر و شہری دا موسیقی دا کوئی اجازت نہیں ہوتی مین اڈے دے اندر ہر مہینے پروگرام تھی نے لیکن یہ چھوٹے جہاں پروگرام واسطے 15 دفعہ سا کو تھانے سجا گئے بھی کیویں پروگرام ہے تے کیا ہے تے کیا ہے خیر قانونی کاروائی جری ہوندی ہے انہیں دا بھی حق ہے لیکن اسامی پیچھو نہیں ہٹے اپنی پوری کاروائی کیتے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب سرخرو کیتے محترم حافظ کمال صاحب اور ان دے ساتھیوں کو مبارکباد ہے انشاءاللہ یہ ملک اسلامی ملک ہے اور یہ ملک دے اندر اسلام دا ہی بول بالا ہو سی اور کوئی سیکولر عزم اور مختلف بد مذہب اور بے دین لوگ کی نہیں بھی انشاءاللہ اسلامی لوگیں ہوتے مسلط نہیں تھی سکتے اللہ تعالیٰ نے گرہ توفیق نہ دے لیکن ایک شرط ہے ایساکوں بھی تھوڑا جہاں اپنے عملیں ہوتے غور کرنا چاہیے نیکی ہوتے توجہ دیونی چاہیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اپنے آپ کو اسلام دے رستے ہوتے کار بند کرنا چاہیے اے بے دین لوگ اس حد غالب نہیں آ سکتے اسا نمازیں نہ پڑھوں دینی مجالس دے نال ساری محبت بھی نہ ہوئے دینی لوگیں دے نال محبت بھی نہ ہوئے والاسا کو اسا دیندار بھی بنوں دین دے ٹھیکیدار بھی بنوں انہی تھی نا دین نال شوق رکھے سو دین دار لوگیں دے نال محبت اور پیار کرے سو دنیا دی کوئی طاقت تو کو جھکا نہیں سکتا اے پروگرام اللہ تعالیٰ دی توفیق نال ہے اور اللہ تعالیٰ دا بہت احسان ہے کہ الحمدللہ این علاقے دندر تھے میں ایک حدیث تورے سامنے پیش کیتی ہے علماء موجود ہیں میں انہیں دے درمیان اور تہارے درمیان زیادہ وقت حیل تھی ورنی میں چاہندہ مختصر حدیث ہے اور ان کا مختصر ترجمہ اور تشریح تورے سامنے رکھے سمو پیاری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اذا کن فیک اربعن اذا کن فیکا 4 چیزیں جرے والے تیرے اندر موجود ہوئیں فلا علیک ما فاتک من الدنیا دنیا دی کوئی چیز تے کو نہ ملے یہ 4 چیزیں مل ونجن تے کو پرواہ کہیں چیز نہیں کرنی چاہیے تیرے اندر کوئی اے نہ ہوئے کہ آج جب معاشرے اندر موجود ہے کہ یار لوگیں کو اتنا مال ملے میں دیکھنے کشا کہنی فلانا ترقی کی دل نے میں برباد تھی گیا فلانا اتنا پیسہ کمائی پہ فلانا اتنا جائیداد اور دنیا بڑی پہ میں دیکھنے کشا کہنی احساس کم تری جری ہے فرمائے 4 چیزیں اگر کہیں مسلمان دے اندر موجود ہیں ان کو دنیا دے اگر کوئی چیز بھی نہیں ملی ان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے ان جہاں قیمتی 4 چیزیں ہیں اور ہر ایمان آلے دے واسطے ضروری ہے اربعن اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا دنیا دی کوئی چیز نہ ملے کوئی پرواہ نہ ہو یہ 4 چیزیں ہونے چاہیے سننا چاہتا ہوں 4 چیزیں کیا ہیں ہاتھ کھڑے کرو ہاں این واسطے کہ ہاتھ کھڑا کرنا بعض ایک پروگرام ودن اٹھی کھڑو ولا بہے تھی ولا اٹھی کھڑو بندہ ذرا ایکٹیو تھی نے ہیں این بندہ بیٹھا ہوں ہی کہ سن دے بھی جرا عالم ہے وہ علمینا بیٹھے باقی سارے چوب بیٹھے
اربع اذا کن فیک، 4 چیزاں۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن حفظ امانت، امانت دی حفاظت، امانت داری۔ اے اگر ایک بندے اندر موجود ہے صفت، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اور امانت دار ہونا یہ انبیاء دا شیوا ہے، نیک لوگوں دا، صالحین دا، شہداء دا، اندے بغیر ایمانی مکمل کہنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر ارشاد فرمائے ہن لا ایمان لمن لا امانت اللہ، اوندا کوئی ایمان کہنی جنی امانت کہنی، جن اندر امانت داری کہنی اوندا ایمانی کہنی۔ ولا دین اللہ لمن لا عہد لہ، اوندا کوئی دین کہنی جندا عہد و پیمان کہنی، جنی زبان کہنی۔ آج ساری معاشرے دے اندر دیکھوں تے 100 بندے نے وچوں کہ 1-2 بندہ ہی جا نکل سی جیرا امانت دار ہو سی، جیرا عہد و زبان دو تے پابند ہو سی۔ 100 دے وچوں 1-2 آدمی، اتنی امانت جہی خوبی ختم تھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن حفظ امانت، امانت دی حفاظت ایک خوبی اگر موجود ہے تو دنیا دی کوئی چیز اگر رہ گئی ہے لیکن نہیں ملی تو دنیا دا مال و متاع کو افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ احجری خوبی حفظ امانت، امانت دی حفاظت کی میں ہے؟ صرف مال و دولت اگر کوئی دیں دے تو حقوق ان دی تو حفاظت کریں تو یہ امانت ہے۔ انہیں کئی قسمیں ہیں امانت دیاں۔ اگر کوئی بندہ تو وقت آدھے یار فلانی گال مشورہ کریں تو ہرے نال، ان مشورے دے اندر تساں خیانت کریں دو، صحیح مشورہ کو نہیں میں دے، اے امانت خیانت۔ کوئی گال آدھے یار اے گال ہے اے دساونی نہیں کہیں کو، تو سولاوان کہیں کو دسا دیں دو، اے ان دی گال دی خیانت ہے۔ صرف اے نہیں کہ کہیں مال دیتے تو حقوں، اور مال تساں واپس کر دیتے تساں دو یار اساں بڑے امانت دار ہیں۔ مال دے اندر بھی امانت ہوئے، فعل دے اندر بھی امانت ہوئے، قول دے اندر بھی امانت ہوئے، اور بے شمار یہ جہاں چیزیں موجود ہیں۔ امام ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ شرح ریاض الصالحین اندر لکھ دیں امانت دوتے کہ امانت دے 2 قسمیں ہیں۔ حقوق اللہ دے اندر بھی امانت، حقوق العباد دے بھی امانت۔ حقوق اللہ دے ادائیگی دے وچ نماز فرض ہے، ان دا ادا کرنا ساڈے تے ضروری ہے، اور اللہ دی طرف یہ امانت دیتی گئی ہے اساں کو ادا کرنا۔ اگر ایک شخص یہ امانت نہیں ادا کرے گا وہ امانت خیانت کرنا پے۔ اللہ نے جڑے حقوق ذمہ لین وہ حقوق نسے ادا کرنے پے، امانت خیانت کرنے پیوں۔ صرف مال نال امانت نہیں بلکہ اپنے حقوق ادا کرو، یہ اللہ دے امانت ہیں انہیں کو ادا کرے سو۔ والدین دے حقوق ہیں، بیوی بچے دے حقوق ہیں، قریبی رشتہ داریں دے حقوق ہیں، بزرگ دے حقوق ہیں، والدین اور چھوٹے بانے دے حقوق ہیں، یہ ادا کرے سو، یہ امانت ہیں تو گردن دوتے۔ اور ایویں حقوق العباد بھی امانت ہیں۔ حقوق العباد جرا انہیں کو پورا کرے سو، وہ ادا کرے سو، وہ امانت تو ادا کرے سو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثاں موجود ہیں امانتیں نے بارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین موجود ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے پورا۔ دوسری چیز جری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے حفظ امانت و صدق حدیث، سچی گال، سچ الاونا، سچ دا ساتھ دیونا، سچ کو بیان کرنا، ایک خوبی ہر مومن اندر ہونی چاہیے۔ اور جھوٹ کے نے بیزاری، جھوٹ کے نے دوری، جھوٹ دا پیچھا چھوڑ دیونا، یہ ہر مومن دی خوبی ہوئے۔ 2 خوبیاں تھی گیا، صدق امانت، حفظ امانت و صدق حدیث، سچائی ہوئے۔ سچائی کیا رہے معاملات دے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ سچائی انسان کو اللہ دے قریب کریں دی ہے، جنت دے قریب کریں دی ہے، حتی یقتب عند اللہ صدیقا، اے آدمی سچ علا کے اللہ کو اتنا پیارا تے محبوب تھی ویندے کہ اللہ دے ہاں ان کو لکھ دیتا ویندے کہ صدیق ہے، سچا آدمی ہے۔ اور جرا آدمی جھوٹ بولے دے، کوڑ مریں دے، ہر معاملے دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن یہ آدمی کو اللہ دے ہاں جھوٹا لکھ دیتا۔ یہ معاشرے دے اندر دیکھو کئی لوگ یہ جہن
جنہیں بارے کہیں گے پوچھو اے تے کوڑا آدمی ہے، یعنی کوڑے آدمی دی کوئی عزت ہی کہنی، احترامی کہنی تے اللہ دے ہاں جے کو آخ دیتا منجے اور مشہور کر دیتا منجے اور لکھ دیتا منجے کہ آدمی کوڑا ہے، ان دی بدبختی نہیں ہی واسطے صدق و حدیث سچی گال ہر معاملے دے اندر بے شمار حدیثاں اور آیتاں موجود ہیں، موجود ہوتے بھی کہ صدق و حدیث سچی گال آکھنی چاہیے، ہر معاملے وچ سچ بولنا چاہیے۔ تریجی گال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تریجی جری خوبی ہے وحسن خلیقت، اچھا اخلاق اچھا ہوئے ایک مومن دا، ایک نمازی دا، ایک مسلمان دا اخلاق بہترین ہونا چاہیے۔ آج بہت بڑی کمی ہے سارے مسلمانوں کے اندر، بالخصوص مختلف ملکیں دا لوگ ویندن ادن سے امریکہ دے اندر انگریز بہت اچھے اخلاق آلے ہیں، فلانے بہت اچھے اخلاق آلے ہیں، خوبیاں تے سارے ہانے، لیکن سارے خوبیاں کو غیر مسلم تے کافر پکڑی کھڑن، اچھے اخلاق نال پیشندن، کھل کے ہس کے بالکل بہترین انداز اور آج ایسا مسلمان ہر وقت غصہ، جھیڑا، جھگڑا اور ایک بے دیتے دھمکیاں، یہ اسلامی ماحول نہیں، یہ ایک مسلمان دا اخلاق نہیں، اور بالخصوص سارے علاقے میں بلوچ کی اڑ ونجنے کہیں گالتے نہ اچھا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن دی حق بہوری صفت بیان فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ضعیم ببیت فی ربض الجنہ، فرمایا کہ میں جنت دے کنارے دوتے ہیں گھر دی گارنٹی دے ساں، ایک آدمی جرہا مذاق اچ بھی جھوٹ چھوڑ دیں دے، اور بھی فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں جنت دے بلند ترین منازل دے وچ ایک گھر دی گارنٹی دے ساں اون آدمی کو جرا اپنا اخلاق اچھا کر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت الجہر تہارے وچوں سب تو زیادہ قریب میرے نال جرا ہو سی احاسنکم اخلاقا، اخلاق جرا بہترین ہو سی وہ میرے نزدیک ہو سی، یعنی اچھا اخلاق نبی دا قرب دے سی۔ آج سارے جو اکثر لوگ ان کے بد اخلاقی دی انتہا تھی وینی ہے، بزرگن چٹیاں ڈاڑیاں ہوندیں لیکن جھیڑے، اور ایویں مختلف نمازی پہلی صف وچ بہنا لے لیکن اخلاق دے بد ہوندیں، بل نمازاں کوئی فائدہ نہیں دے منیا۔ معروف حدیث اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمایا میری امت دا مفلس کون ہو سی؟ اللہ دے رسول جانے کہ دینار اور درہم نہ ہوئے وہ غریب ہو سی، فرمایا نا میری امت دا مفلس ہو ہے قیامت الجہڑے نماز روزے حج پہاڑ حسن عملیں دے، لیکن جرے اللہ دی عدالت کھڑا تھی سی مدعی آوے سن دعوے کرنا لے قد شتم هذا وضرب هذا واکل مال هذا، اللہ میں کو گالی مندے کڈیا ہن، میں کو تھپڑ ماریا ہا، میں نال زیادتی کیتی ہے، بے شمار کے سامنے آوے سن، اللہ تعالیٰ سارے انہیں نیکیاں انہیں اندر تقسیم کر لے سن، اجن میں کچھ مدعی باقی ہو سن بل انہیں دے گناہ ہی دے کھاتے وے سڑ دیتے وے سن۔ یہ سب تو مفلس آدمی ہوں، نمازیں پڑھدا ہا، روزے رکھیں دا ہا، حجی کرنا ہا، تلاوتاں صدقے خیرات، سارے عمل ختم تھی وے سن، وجہ اخلاق دا بد ہا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نے دو عورتیں تذکرہ تھا، فرمایا ایک عورت، اللہ دے رسول ایک عورت ہے بہت زیادہ نماز روزے حج لیکن تؤذی جیرانہا، اپنے ہمسائیں کو تنگ کریں دیئے، ہمسائیں انہیں سلوک کریں خوش کہنی، انہیں زبان کریں خوش کہنی، یعنی بد اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فی النار، یہ جہنم میں جویس، ڈھیر سارے نمازاں پڑھ دیئے روزے رکھیں دیئے، ہی واسطے ڈھیر سارے لوگوں کو اپنے نمازیں دے مان ہوں دے فخر ہوں دے، میں نمازی ہاں، میں ہر ٹائم مسجد میں نا، لیکن اخلاق ہی جا ہوں دے ہر ٹائم ادھر دیکھو تے چہرے دے کڑوال پہ ودن، ایویں غصے وچ ودے ہر وقت نا۔ ایک مومن ایک مسلمان ہر وقت حلم بردباری عفو درگزر اچھے اخلاق دا مظاہرہ کرے سی۔ یہ واسطے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تریجی خوبی ہے
وحسن خلیقت اچھا اخلاق ہوئے جن اندر اور آخری اور چوتھی گال اور خوبی وہ اے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمندن عفت فی طعمت کھاون دے اندر رزق دے اندر پاکیزگی حلال رزق تا متلاشی ہے حلال رزق کھاون والا ہے حلال رزق تلاش کریں دے حلال رزق موجود ہے اندے کہنے یہ چار خوبیاں ہیں ان کو دنیا دے اگر کوئی چیز نہیں ملتی افسوس نہ کرے حلال رزق دی بہت بڑی اہمیت ہے اور آج دے معاشرے دے اندر ان دور دے اندر بھی یقینی گال ہے حلال رزق بہت کم ہے اور حلال رزق کماون والے جرنا بہت کم ہیں رزق جرہ بندہ رزق دے اڈے تے باندے کوڑ جھوٹی قسمہ اور دھوکہ دہی فریب اے اج کاروبار دا ایک فیشن بن چکے ان سے ایویں کاروبار تھی نہیں جیسے کونیا قسمہ نہ چاہو ٹھیک ہے یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وعفت فی طعمت رزق دے اندر پاکیزگی اور حلال جرے والے چیز آوے دیئے یہ نعمت اگر ایک آدمی خیال رکھیں دے اپنے ایک لکمے دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک آدمی نے تحفہ ہدیان دیتے کوئی چیز کھاون واسطے منہ پاتی نے چبا کے کھا گئے فوراً خیال ہے پوچھنے اے لکمہ جیری چیز تا میں کو لیتی ہے اے کتھو کمائی کتھو ہے وہاں کہ میں دور جہلیت ہے منتر جنتر پڑھتا ہمیں ہوں دے حدیعہ وچ کہیں میں کو کشان لیتی ہے وہ تو حد سامنے میں پیش کیتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے منہ گلے وچ انگلی مار مار کے وہ لکمہ باہر کڈھے نے الٹی کیتی نے سارا کھادا جا رہا سارا باہر کڈھے نے اور آکھن لگیں ابوبکر اگر تنی جان بھی چلی ونجے بلا بھی تک میں باہر کڈھے ساں حرام دا لکمہ غلط لکمہ میں اپنے پیٹ وچ نہ ونجاڑے ساں ہی واسطے میرے بھائی دوستو احباب یہ چار چیزیں ہیں یہ حدیث تا ولا ترجمہ سن کے اپنے ذہنت رکھے سو یہ سارے مجلساں اے محافل صرف سنن واسطے نہیں بلکہ عمل واسطے ہیں اور ہر شخص کوشش کرے اپنے دل چے وعدہ کرے کہ یہ چار گالیں یہ خوبیاں جی ہر مسلمان دے ایمان دا حصہ ہیں ان دے ایمان دا جزء لازمی ہیں یہ اپنے اندر اپناوے اور پوریاں کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اذا اربع اذا فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا چار چیزاں موجود ہون دنیا ملے نہ ملے افسوس نہیں کرنا چاہیے حفظ امانت امانت دی حفاظت امانت دی ادائیگی دی خوبی موجود ہوئے امانت ادا کرندہ ہوئے وصدق حدیث سچی گال آکھے سچ علمیدہ ہوئے جھوٹ کنے دور ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خلیقت اچھا اخلاق دا مالک ہوئے اور آخری گال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعفت فی طعمت اور کھانے دے رزق دے اندر پاکیزگی اور حلال دا خیال رکھیں دا ہوئے یہ چار خوبیاں ہونے چاہیے اللہ کے دعا ہے اللہ اسا سارے کو عمل دی توفیق عطا فرماوے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک